السلام علیکم ایوریون، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عثمان اور بڑے عرصے بعد میں ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس یا اپنا کاروبار کس طرح شروع کیا جائے میں اس پہ ڈفرینٹ لیکچرس تیار کرتا ہوں۔ میری کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو میں نے 2023 دسمبر میں بی بی اے کوالیفائی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ہائر نیشنل ڈپلوما ان اکاؤنٹنسی کی ہے اور اس سے پہلے میں نے بی کام کیا ہے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ میرا جو لاسٹ گریڈ تھا وہ 3.51 سی جی پی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس فیلڈ کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ میری زیادہ تر فیلڈ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ تھی، ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، مگر اس کے بعد اکاؤنٹنگ کے بعد پھر میں مارکیٹنگ سائڈ پہ آیا۔ مارکیٹنگ میں تقریباً مجھے 3 یا 4 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہوئے۔ انڈرسٹینڈنگ پہلے ہی تھی ہائر نیشنل ڈپلوما ان اکاؤنٹنسی کی وجہ سے، مگر اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کا موقع بعد میں ملا۔ تو نارملی میں نے جتنے بھی لوگ بزنس پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ نارملی بینکس میں جاب کرتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن پہ جاب کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنا بزنس نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنا بزنس کرتے بھی ہیں ان لوگوں نے بھی اس بزنس کو انفارچونیٹلی اس طرح سے پڑھا نہیں ہوتا، جس کے بعد بہت زیادہ لوگ پرابلم فیس کرتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ وہ لوگ بزنس کر رہے ہیں جن لوگوں کی فیلڈ وہ نہیں ہے۔ لائرس کر رہے ہیں، ڈاکٹرس کر رہے ہیں، بزنس مین جو بزنس بھی کر رہے ہیں ان کی اس ریلیٹڈ فیلڈ آف ایجوکیشن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ اچھا گرو نہیں کرتے، مگر وہ بہت اچھی پروگریس نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے ہم لوگ انڈیا کے مقابلے میں اور باقی ملکوں کے مقابلے میں اس طریقے سے گرو نہیں کر پاتے۔ بہت ساری ریزنز ہیں، پیچھے میں نے بہت زیادہ ویڈیوز میں بتایا بھی ہوا ہے، گائڈ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں، پڑھائی کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ لائف میں پریکٹیکل لائف میں اپنی اسٹڈیز کو ایوالو کر کے بزنس میں پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر لیکچرز ان لوگوں کے لیے جن کی بزنس فیلڈ نہیں ہے اور انہوں نے بیسک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے کہ بزنس کس طرح کیا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا پرسنلی کہ میری پچھلی ویڈیوز جا کے دیکھیں۔ میں اپنا نمبر اب ہر ویڈیو میں ڈالوں گا، ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، تاکہ لوگ جو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو بھی سمجھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ میں 24 آورس اویلیبل ہوں۔ اگر نہیں بھی اویلیبل ہوں گا آپ مجھے وائس نوٹ بھیج دیں، میں اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں، چاہے بے شک میں جاب کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں، میں ویڈیوز شاید نہ بناؤں مگر میں لوگوں کی ہیلپ ضرور کروں۔ تو چلیے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آج ہے 16 جون اور 2025 اور آج کا ٹاپک ہے اپنا کاروبار کس طرح شروع کیا جائے یا ہاؤ ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس۔ سب سے پہلا ضروری ہے ہم لوگوں کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی بنیاد اور کسی بھی چیز کا آغاز اگر اچھا نہ ہو تو وہ بزنس زیادہ فردر نہیں جاتا۔ پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں لوگ کاروبار بہت زیادہ کھولتے ہیں اور جس اسپیڈ سے کھولتے ہیں انفارچونیٹلی اسی اسپیڈ سے بند کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ان کو اس کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ وہ غلط کاروبار بھی چاہتے ہیں۔ تیسری وجہ کہ ان کو لگتا ہے جیسے کہ ان کو فگرز اور جس طرح کے ان کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اصل میں جب پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں۔ تو ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگوں نے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جب ہم بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹ می ریمائنڈ یو، یہ چیزیں میں نے خود پریکٹیکلی کر کے دیکھی ہے۔ آئی نو میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا، بڑے سارے ریزنز ہیں اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے کچھ میرے ریزنز ہیں، میری سستی کہہ لے، میری مصروفیت کہہ لے، جس کی وجہ سے میں اس کو کیٹر نہیں کر سکا، مگر رسپانس ریٹ اتنا اچھا آیا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ آیا میں جاب کروں یا بزنس کروں۔ میں اس نتیجے تک پہنچ چکی ہوں، بٹ فار دا سیک آف of making a family and making all of those things and making a secure place، میں فی الحال تھوڑا سا جاب کرنے پہ فوکس کروں۔ تو چلیے بہرحال یہ تو ہو گیا میرے بارے میں۔ چلیے
آئیے شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہاں سے کاروبار کا آغاز کرنا. یہ پوائنٹس میجر پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا. صرف آپ کو سٹارٹ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہم ایک ایک ٹاپک کو ایک ایک چیز کو دھیان سے سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ بحث کریں تاکہ ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ کیا کیا کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ان آپشنز پہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو آپشنز میرے خیال میں فرسٹ ہیں یا سب سے بدترین ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, آگے جا کے ان پہ بحث کریں گے اور فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ آپشنز اچھی نہیں ہیں. دوسری آپشن یا دوسرا چیز ہے ریٹرن. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک ہے. ہم بڑی شاپس پہ اور بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں, ادھر وہ اکثر جگہ پہ اپنی مارکیٹ ویلیو ریڈیوس کر دیتے ہیں ریٹرن نہ لے کے. یہ ایک سمجھدار آپشن نہیں ہے اور ہمیں پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ریٹرن کر سکتے ہیں اور کیا چیز ہمیں ریٹرن نہیں کرنی چاہیے. اس پہ ڈیٹیل میں ٹاپک ہے. یہ صرف ٹاپک کا آغاز ہے, آگے جا کے میں فردر گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے کیا جائے. تیسری چیز ہے بائنگ پاور آف کسٹمر. بائنگ پاور کا مطلب ہوتا ہے قوت خرید. قوت خرید میں دو چیزیں آتی ہیں. قوت خرید میں سب سے پہلی چیز آتی ہے آپ کی قوت خرید اور جس کو آپ بیچ رہے ہو اس کی قوت خرید. ہم کس گیدرنگ میں یا کس ماحول میں رہتے ہیں اس سے یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز بیچ سکتے ہیں اور کیا چیز ہم نہیں بیچ سکتے. جو کہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کی ہے, آپ لوگوں کو غور کرنا ہے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ سم ٹائمز بہت سستی چیز جو کہ ہماری کراؤڈ میں امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے, سم ٹائم بہت مہنگی چیز جو کہ کراؤڈ میں امبیرسمنٹ تو نہیں بنتا مگر لوگ ہم سے خریدنا پسند نہیں کرتے. جو میرے خیال میں جو میں نے سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے, لوگ چیز بیچنے سے پہلے خود استعمال نہیں کرتے. اس پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ آپ کیا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں, آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہو مگر اس میں سے سلیکشن کرنا یا اس میں سے سلیکٹ کرنا میرے خیال میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے اور اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ چیز آتی ہے جو کہ ہے جاب ورسز بزنس. آج کل بہت زیادہ رجحان آیا ہوا ہے. میں کسی ایک اسپیسیفک بندے کو نہیں کہنا چاہتا. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یار جو بزنس میں پیسہ ہے وہ جاب میں نہیں ہے. دیٹ از ویری ٹرو. لوگ ٹاٹا امبانی, میں پاکستان میں بہت زیادہ پیسے والے لوگوں کو نہیں جانتا انفارچونیٹلی, مگر کچھ فیملیز ہیں جس طرح بنڈارا فیملی اور 3-4 اور فیملیز ہیں جو کہ رچ کلاس ہے, بٹ وہ بزنس کلاس ہے آبویسلی. مگر ایک جس نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے وہ بھنڈارا تک پہنچ پائے گا یا وہ ٹاٹا امبانی تک پہنچ جائے گا, یہ مشکل ہے تھوڑا سا. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑے گی. اگین ہم لوگوں کو نسلوں کی محنت ہوتی ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. پھر آپ کو بچوں کو ایجوکیشن اس لیول کی دینی پڑے گی, بچوں کو ٹریننگ اس لیول کی دینی پڑے گی اور انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ڈیولپ کرنی پڑے گی. پاکستان میں بہت زیادہ گروتھ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ جو بچے ہیں آج کل کے اور جو پرانے, دے ڈنٹ تھنک کہ یار اسٹڈی اتنی امپورٹنٹ ہے. دے نو مور اباؤٹ بزنس, دے مائٹ نو مور اباؤٹ بزنس, بٹ پڑھائی کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. تھوڑا سا سلو ہوتا ہے پروگریس, بٹ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے. اوور آل میں نے یہ چیزیں بک سے نکالی ہیں اور پریکٹیکل لائف میں بھی اپلائی کی ہیں. مجھے ابھی تک لاس نہیں ہوا. پروفٹ مارجنس تھوڑے, دیٹ از اگین ڈیبیٹیبل. لانگ ٹرم ہے, دیٹ از اگین اے کوشچن, مگر ابھی تک مجھے لاس نہیں ہوا. تو جو میں رولز آف ریگولیشنز جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجھے لاس نہیں ہوا اور میری کوشش ہوگی کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی لاس نہ ہو. تو آیا ہمیں جاب کرنی چاہیے, بزنس کرنی چاہیے, ہمیں دونوں پہ فوکس کرنا چاہیے, بٹ ہم لوگوں کو غور سے فوکس کرنا چاہیے کہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز کا نقصان بہت بڑے.
خیر اس کو آگے ہم فردر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. جو آخری ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے وہ کسٹمر ریلیشن شپ ہے. ہم لوگوں کا رویہ کسٹمرز کے ساتھ ہمارا جو ہے مارکیٹ ڈیفائن کرتا ہے. ہم لوگ اس پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کر پاتے. بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگوں نے بیچ لیا تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی, غور کرنے کی, مگر ضرورت ہے. ہم لوگوں کو کسٹمر کی جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اس طرح کے لوگوں میں ہمیں یہ چیز بیچنے میں آسانی ہوگی. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ٹاپک سب سے پہلے ہے وچ آپشنز آر ورسٹ, یا کون سی آپشنز ایسی ہیں جو بدترین ہیں. اگین آپ لوگوں کو اگر میری رائے سے اتفاق نہ کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور گائیڈ کریں. میں اپنے لیکچر میں ان لوگوں کا نام بھی بتاؤں گا, ان لوگوں کے بارے میں بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے, اور آپ کے سوالوں کے جواب اگر آپ لوگ کہیں گے تو پبلکلی یا پرائیویٹلی دونوں صورتوں میں دینے کے لیے تیار. تو سب سے پہلے جو سب سے خراب آپشن ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے گائیڈ کی جب میں بزنس کی انڈسٹری میں آیا, یار فوڈ سٹالز ہیں جگہ جگہ لاہور میں کھلے ہوئے ہیں. میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں لاہور کی بات کروں گا. کراچی میں بھی آئی ایم شیور بہت فوڈ سٹالز کھلے ہوں گے, اور اوور آل پاکستان میں بھی آپ کو کھانے پینے کی جگہ بہت زیادہ ملتی ہیں. خاص طور پہ فاسٹ فوڈس کا رواج بہت زیادہ چل گیا ہے, پیزاز کا رواج بہت زیادہ چل گیا ہے. تو بزنسز کھلنا شروع ہو گئے, لوگوں نے ریسٹورینٹس بنانا شروع کر دیے ہیں. ناٹ اے بیڈ آپشن, مگر اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوک سم تھنگ, میرے خیال میں دیٹ از ناٹ اے وائبل آپشن. آپ فوڈ انڈسٹری میں سروائیو تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی فوڈ نالج بہت اچھی ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ پھر لاسز فیس کریں, اور پاکستان میں تو خیر سب کچھ ہوتا ہے, بٹ سجیشن اور ریکمینڈیڈ نہیں ہے یہ بزنس. یہ بزنس کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو لرن کر کے اس بزنس میں جانا چاہیے, نہ کہ بزنس میں جا کے لرن کیا جائے. دوسری آپشن ہے پیریشیبل گڈس. بہت زیادہ فائدہ ہے, بہت پروفٹ مارجنس ہائی تھے. اب تھوڑے سے گورنمنٹ کی جو سختیاں ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, فروٹ میں اب بھی بہت زیادہ پروفٹ مارجنس ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کی کیا پرائسز ہیں. ویجیٹیبلز یس دیٹ از ڈبیٹیبل کہ کبھی لاس ہوتا ہے کبھی پروفٹ ہوتا ہے. بھنڈی کا ریسنٹلی لاس ہم نے فیس کیا ہے, کسانوں نے فیس کیا ہے, موسٹ پرابلی اینڈ یوزر کو بھی سستی ہی ملی ہوگی, تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. مگر پیریشیبل گڈس کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو کسان بھی پرابلم فیس کرتا ہے کہ وہ وقت کے اوپر اگر نہ بکے تو دے بیکم یوز لیس. اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کی وہ ورتھ نہیں رہتی یا وہ قیمت نہیں رہتی جو کہ ایک نان پیریشیبل گڈس کی ہوتی ہے, یا ایسے پروڈکٹس جو کہ ختم نہیں ہوتے جلدی, ان کو ٹائم لگتا ہے. تو شروع میں اگر آپ بزنس کا اسٹارٹ اپ ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ایسے بزنس اوائڈ کرنے چاہیے جو کہ پیریشیبل گڈس ہوں. میری ریکمنڈیشن ہوگی, اگر آپ کو کچھ ڈفرینٹ لگتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں جو فروٹس بیچ رہے ہیں وہ غلط ہے, نہیں. دے ہیو مور ایکسپیرئنس اینڈ دے ہیو مور اسٹرگل دین یو ہیو, مگر ہم لوگوں کو دیکھنا ہے جو ایک آپ کے لیے آسانی پیدا کرے وہ بزنس کرنا. لارج انویسٹمنٹس, اب آبویسلی لارج انویسٹمنٹس اس لیے میں حق میں نہیں ہوں. آبویسلی اچھی بات ہوتی ہے, آپ نے پراپرٹی خرید لی, آپ نے یہ چیزیں خرید لی, لوور اسکیل میں یہ لاس دیتی ہے. ایگزامپل, پراپرٹی آپ نے خرید لی اینڈ یو ہیو ٹو ویٹ فار 6 months. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ اس پراپرٹی سے نیکسٹ پراپرٹی کب لوگے اور کتنے کی لوگے, کیا آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا. اوبیسلی لاکھوں پراپرٹی ڈیلر ہیں, لاہور میں ہزاروں ہوں گے, پورے ملک میں لاکھوں ہوں گے, کیونکہ جب پراپرٹی ہے تو وہ بکتی ہے. مگر لارج انویسٹمنٹ میں لاسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کا پیسہ پھنس جاتا ہے. کبھی بھی پیسہ لارج اماؤنٹ آف منی ایک جگہ پہ یا زیادہ بڑی تعداد میں ایک جگہ پہ پیسہ بلاک نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ ہو, آپ نے زیادہ اماؤنٹ آف پیسہ بلاک کر لیا, آپ پھنس جاؤ گے, اور پھر آپ اس کو ریکور کرنے کے چکر میں مزید لاسز کرو گے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ لارج انویسٹمنٹ سے اوائڈ کی جائیں. اس کے بعد آتا ہے انسرٹن گڈس, یا ایسی
چیزیں یا ایسے پروڈکٹس یا ایسے سامان جو انسرٹن ہو. مثال کے طور پہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیزنل ہوتی ہیں. ان میں کلودنگ لائن میں زیادہ تر ریکمینڈ اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں. سب سے پہلے آیا وہ بکیں گی نہیں بکیں گی، لارج ٹرن آف انویسٹمنٹ ہے، اور انسرٹنٹی کہ پروڈکٹ کبھی بہت ہائپ ہوتی ہے، کبھی بالکل ہائپ نہیں ہوتی. الیکٹرانکس اکوپمنٹ ہے، خراب ہو سکتے ہیں، مسئلے پڑ سکتے ہیں. آپ سٹارٹ میں ہو، اوائڈ کرو الیکٹرانک اکوپمنٹس انلیس اور انٹل آپ کو بہت سستے نہیں ملتے اور بہت اچھی آپ کی مارکیٹ نہیں ہے اور آپ کو بہت ایکسپیرینس نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے ایگزیکٹ. تو میری پریفرنس ہوگی کہ آپ انسرٹن گڈس پہ ڈیل نہ کرو، اوائڈ کرو. اس کے بعد کوشش کرو کہ آپ کا اماؤنٹ اتنی اسمال ہو کہ ایزیلی ریکوریبل ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک آدھا پروڈکٹ خراب بھی ہو جاتا ہے یا 5-6 پروڈکٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو فرق نہ پڑے. میں ریسنٹلی ایگزامپل دیتا ہوں. بڑے سارے پروڈکٹس ہیں اس میں، جیسے کہ آپ کی ایک پروڈکٹ کی کاسٹ 300 ہے، ایک پروڈکٹ کی کاسٹ 200 روپیز ہے. تو اب ہوا یہ کہ آپ نے ڈیو ٹو اینی ریزن آپ نے 30 منگوائے، 30 میں سے ایک خراب ہو گیا، پھٹ گیا، شپمنٹ میں نقصان ہو گیا. تو اب آپ جب باقی بیچو گے تو 4-5-6 بیچنے کے بعد وہ ایک پروڈکٹ ریکور ہو جائے گا. تو ناؤ یو شوڈ تھنک اوور اٹ. دیٹ از دا انویسٹمنٹ، بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو کین ڈو. یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوگی یا بہترین خرچہ ہوگا جو آپ کر سکتے ہیں. ایزیلی اسٹوریبل. اب پرابلم کیا آتا ہے کہ لوگ بڑے اسکیل پہ آپ کو اسٹور کرنے کا پرابلم نہ ہو. یہی پرابلم بہت زیادہ لوگوں کو آتا ہے. آپ کا چھت چوری کی، کہیں پہ پانی پڑ جائے، پروڈکٹ خراب ہو جائے، خاص طور پہ الیکٹرانک اکوپمنٹ جل جائے، پرابلم آ جائے، اس طرح کی چیزوں کو آپ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں. کوشش کرو وہ پروڈکٹ لو جس کی اسٹوریج بہت ایزی ہے. ریکمینڈیڈ آپ لوگ کوئی بھی سرچ کرو، مارکیٹ سرچ کرو، ڈھونڈو ایسے پروڈکٹس جن میں یہ سارے فیچرز ہیں. اس چیز میں انویسٹ کرنا ایزی ہے اور اس میں سے پیسہ نکالنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اگر یہ پروڈکٹس آپ کو لگتے ہیں کہ غلط ہے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جن میں آپ نے کمایا تو یو ڈنٹ ہیڈ اینی نالج. تو یہ کام نہیں کرنا. میں بہت سارے لوگوں کو برا لگوں گا، میں کو بہت سنہرے خواب نہیں دکھاتا جس طرح باقی لوگ کافی لوگ دکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا انویسٹمنٹ گروز جن کو بولتے ہیں ہم لوگ آج کل کی زبان میں. میں اس طرح کا نہیں ہوں، میں گرو نہیں ہوں. میں سمپل جو میں نے پڑھا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو، یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. چینل بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یوٹیوب پہ چینل بنایا جا سکتا ہے، مگر چینل میں کنٹینٹ ڈالنا ایک مشکل کام ہے اور ڈیلی کنٹینٹ ڈالنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوب سے آپ لاکھوں روپیہ کمائیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، مگر دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. کم آن، یو کی ناٹ انویسٹ 5 to 6 years ان سم تھنگ اور آپ اس میں سے نتیجہ نکالو. میری بھی مطلب لوگوں کو منتیں کر کے میں یہ ویڈیوز دکھاتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو جن کو میں کہوں گا شاید ان میں سے بھی بہت سارے لوگ نہ دیکھیں، اگین فائدے کے لیے ان کے، بٹ دیر چوائس. مگر پروڈکٹ کے بارے میں بات کی جائے تو پروڈکٹ شاید ہو سکتا ہے 400-500 کا میرے سے فوراً لے لیں، مگر یوزرز بڑھانا سم تھنگ ایلس. تو آپ لوگ اسٹوریج کے حوالے سے کوشش کرو کہ آپ کے گھر پہ بھی اسٹور ہو جائے، ایزیلی ٹریول ہو سکے، بریکیبل نہ ہو. گلاسز آ گئے، کراکری آ گئی، اگر کراکری بریکیبل ہوگی تو لاس ہوگا. تو میک شیور کہ اس طرح کے پروڈکٹس نہ لیں مارکیٹ میں جو آپ کو لاس فیس کرنا پڑے. خیر یہ ہو گئی ورسٹ آپشنز. اب آ جاتے ہیں ریٹرن پہ. اب ریٹرن بڑا کمپلیکیٹڈ سا اور بڑا عجیب سا ٹاپک مجھے لگتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ناٹ ریٹرنیبل ہوتی ہیں، اسپیشلی اور خاص طور پہ الیکٹرانک گڈس، جیسے کہ جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، جس پہ آپ کا قابو نہیں ہوتا. آپ سمپلی جو ہے وہ ریٹرن کرنا چاہتے ہو مگر وہ زیادہ لائف اسپین نہیں ہوتا اس کا. آپ نے ایک چیز مہنگی لی، بجلی اوپر نیچے ہوئی، وہ شارٹ سرکٹ ہوئی، وہ اڑ گئی. غلطی کس کی؟ غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ لاس ہوا ہے
وہ لاس آپ بیئر کرو گے یا وہ لاس کسٹمر بیئر کرے گا. پاکستان میں 95% وہ کسٹمر بیئر کرتا ہے. مگر اگر آپ کی کمپنی اچھی ہے اور آپ کی سیل اور ریپوٹیشن اچھی ہے, میرے خیال میں آپ کسٹمرز کا ڈیٹا بیس اچھا بنایا ہوا ہے, تو پہلی دفعہ کسٹمر آیا, پرانا کسٹمر آیا, کوئی نہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ لاس نہیں فیس ہو رہا, آپ ریٹرن لے لو, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. بٹ ریٹرن میں کچھ چیزیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, کچھ چیزیں ریٹرن ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب آپ نے ڈیٹا کیبل لی ہے اور دکاندار سے لی ہے, ڈیٹا کیبل وہ کہتا ہے میں چیک کر کے دے دیتا ہوں, چیک وارنٹی ہے, اس کے بعد آپ دکان سے باہر چلے جاؤ گے تو وارنٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دکاندار کسٹمر نہیں بنانا چاہ رہا ہے, وہ دکاندار کو ڈر لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کی ریلائبلٹی نہیں ہے. بجلی اوپر نیچے ہوئی, شارٹ سرکٹ ہوا, چارجر اڑ گیا, شارٹ سرکٹ ہوا, ڈیٹا کیبل اڑ گیا, شارٹ سرکٹ ہوا, موبائل اڑ گیا. تو یہ چیزیں آپ کو دماغ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ ریٹرن ہو. دوسرا, آپ کا کنٹرول کتنا ہے اس پروڈکٹ پہ. اب ایک پروڈکٹ ہے جو 10 سال سے آپ استعمال کر رہے ہو, اور مطلب آپ نے 10 سال پہلے وہ چیز لی تھی اور ابھی تک چل رہی ہے, اور آپ وہ بیچ رہے ہو, تو بندہ کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ یہ نہیں خراب ہوئی, یہ خراب ہو گئی ہے. آپ اس سے پروڈکٹ دیکھو, اور اگر اس کا ویلڈ کلیم ہے وہ کر دو, اگر نہیں ہے تو اس کو کہو کہ نہیں ہو سکتا. اگین کلیم ٹو کلیم ویری کرتا ہے اور پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پروڈکٹس کی, میں پروڈکٹ کی وہ کیٹیگری آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ لے کے اسٹارٹ کر سکتے ہو. یوز آف پروڈکٹ. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, اگر آپ نے یوز کیا ہوا پروڈکٹ تو شاید ہو سکتا ہے اس کا پرابلم اس کو ریٹرن نہ کرنا. آپ کو پروڈکٹ نالج تھی, کسٹمر خوش ہو جائے گا, کہے گا اچھا یہ چھوٹا سا پرابلم تھا, یہ حل ہو گیا ہے, اب مجھے ریٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ وہ ریٹرن کاسٹ بھی بیئر کرنے سے بچ سکتے ہو, اور وہ کسٹمر جو ہے وہ پروفٹ بھی لے سکتا ہے. مطلب وہ آپ کو پوٹینشیل پروفٹ دے سکتا ہے, مطلب کہ وہ آپ سے اور بھی خریداری کر سکتا ہے کہ اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں اتنا پتہ ہے جو یہ بیچ رہا ہے, تو میں اسی سے لوں گا پروڈکٹ. تو یہ چیز آپ ضرور دیکھیں, غور کریں, اور اس پہ ورکنگ ضرور نکالیں. اسٹڈی آف پروڈکٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ نہیں کرتے, ہم لوگ اسٹڈی نہیں کرتے پروڈکٹ کو, اور بعد میں ہمیں ہوتا ہے اوہ یہ کیا ہوا, ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اسٹڈی آف پروڈکٹ ضرور کیا کریں. پھر آتا ہے ریئلٹی. اب ریئلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ دکھ بھری کہانی ہے, کیونکہ دکھ بھری کہانی دو وجہ سے. ایک, ہم لوگ ریئلٹی نہیں فیس کرتے, دوسرا جو جس کو بیچ رہے ہیں وہ ریئلٹی نہیں فیس کرتا. اب یہ دونوں جو ریئلٹیز ہیں یہ ہمیں بھی سمجھنی پڑے گی اور کسٹمر کو بھی سمجھنی پڑے گی. ہمارے پر زیادہ فرض ہے کہ ہمیں ریئلٹی زیادہ فیس کرنی پڑے گی, کیونکہ وجہ یہ ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. یس دیٹ از فیکچولی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ, مگر کسٹمر کو ہم خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ورکنگ جتنی بھی نکالتے ہیں وہ ورکنگ نکالتے ہیں ناٹ بیسڈ آن فیکٹس بٹ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینسز. جو سائنس ہے اور جو بزنس ہے وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بہت دفعہ کہا ہے. ایک چیز کا نتیجہ بالکل مختلف نکل سکتا ہے ایک دفعہ, ایک چیز کا نتیجہ بالکل اور نکل سکتا ہے اگلی دفعہ. یہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہو اس کی ریالٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک پروڈکٹ جس کی قیمت آپ نے مثال کے طور پہ 400 کی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریالٹی میں یہ 50,000 کا نہیں بیچ سکتا. میں 1,000 روپے کا تو بیچ سکتا ہوں 600 کا لے کے, یا 500 کا لے کے, یا 400 کا لے کے, میں 10,000 کا نہیں بیچ سکتا. تو آپ کو اس پروڈکٹ کی گرپ ہونی چاہیے, آپ کو اس پروڈکٹ کی یوزیبلٹی اور اس پروڈکٹ کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. ویلیو ٹو ویلیو کا پروڈکٹ ویری کرتا ہے, مگر ریالٹی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ غور نہیں کرتے. بہت زیادہ اس کا لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ لوگ ریالٹی سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. ایگزامپلس بہت زیادہ ہیں کہ آپ مہینے میں 10 لاکھ کمائیں, مہینے میں 20 لاکھ کمائیں. آپ کو بہت زیادہ ایسی فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی. میں بالکل نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ بزنس از اے ویری لانگ ٹرم اینڈ اے ویری فرسٹریٹنگ پروسیس. آپ بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے. خیر ریالٹی کے بارے میں یہ ہے کہ
اس کے بارے میں جتنی زیادہ آپ اسٹڈی کریں اتنا آپ کو بہتر پتہ چلے گا. گائیڈ لائن آپ کو میں بھی کر دوں گا ریئلٹی کے بارے میں. آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس میں کچھ سوالات ہوں گے وہ پوچھوں گا. آپ کو شاید میں برا لگوں بٹ بلیو می, اگر آپ میرے سوالوں پہ غور کریں گے تو دیٹ وڈ بی ویلڈ کوسچنس اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دوز کوسچن, دے آر پارٹ آف ریئلٹی. کوالٹی آف پروڈکٹ, اوبیسلی جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خراب چیز کو استعمال کریں گے. جب آپ خراب چیز نہیں استعمال کریں گے تو آپ دوسروں کو بھی خراب چیز نہیں دیں گے. تو کوالٹی آپ کے استعمال کرنے سے پتہ چل جائے گی آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ ریٹرن, اگر جو کوالٹی آپ نے پرومس کی تھی ڈیو ٹو اینی ریزن وہ کوالٹی خراب نکلی, فرسٹ آف آل تو آپ دیکھ کے دیں. اگر ڈیو ٹو اینی ریزن یو مسڈ آؤٹ, مطلب آپ نے کوئی ایک اسٹاپ لیا ہے یا آپ نے کوئی ایک نیکلیس لیا ہے, نیکلیس پہ کٹ لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا تھا, کسٹمر کو بھی نہیں پتا چلا, اور وہ کٹ اس نے اس وقت لے لیا تھا, تصویر میں بھی آ رہا ہے وہ کٹ, یہ ریٹرن ہے. کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے. کوالٹی آپ کا اسٹینڈرڈ بناتی ہے اور اسٹینڈرڈ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو پروفٹس دیتی ہے. جتنا زیادہ آپ کا پروفٹ ہوگا اتنا آپ کا بزنس لانگ ٹرم چلے گا. پروفٹ صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا, لیٹ می ریمائنڈ یو, پروفٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی کسٹمر ویلیو میں بھی ہوتا ہے. اس میں وقت لگتا ہے, اس میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, مگر یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, مگر ایک گڈ فیتھ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ میک شیور کریں کہ ریٹرن کی پالیسیز پڑھیں, دیکھیں, سمجھیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا امپروو کر سکتے ہیں پروڈکٹ ریٹرن کرنے کے بعد. اب آ جاتے ہیں رسک فیکٹر. بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ریٹرن, یار یہ نہ خریدو, یار یہ ریٹرن ہو جائے گا. جب آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے, جب آپ کے پروڈکٹ میں آپ نے انویسٹ کیا, اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے, لرن کیا ہے, چیزیں دیکھی ہیں, رسک کم ہو جاتا ہے. رسک تبھی بڑھتا ہے جب لوگوں کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, لوگ بیچنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اس پہ خود ورکنگ نہیں کرتے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں. اور اگر ضروری نہیں کہ اگر آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بہت اچھا پتہ ہے تو آپ بیچ اچھا سکتے. اس کی بیسٹ ایگزامپل میری ایک جاننے والے کی ہے جس کا اپنا سنوکر کلب تھا اور وی کوڈ رن اٹ. پاکستان میں دیر کین بی ہنڈریڈز آف ریزن. میں نے اس سے پوچھا نہیں, اس نے مجھے بتایا نہیں, میں نے کبھی اس ڈیپتھ پہ نہیں گیا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو اگر پروڈکٹ نالج ہے تو بھی آپ ضروری نہیں ہے بیچ سکتے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے وہ خریدا نہیں. آپ کو اس چیز میں اپنا انٹرسٹ تھا, اس کو سنوکر کھیلنی پسند تھی, مگر اس کو کاروبار کرنا کی سینس نہیں تھی. جب سینس نہیں تھی, لاس ہوا, بیچنا پڑا, بیچ دیا اور ویسٹڈ دیٹ منی اینڈ ہز ٹائم. تو آپ نے ٹائم بھی بچانا ہے اور رسک کو بھی کم کرنا ہے بائی انڈرسٹینڈنگ دا پروڈکٹ. اب آ جاتے ہیں جی بائنگ پاور, قوت خرید. قوت خرید دو لوگوں کی ہے, ایک آپ کے کراؤڈ کی ہے, دوسری آپ کی. اب میں کہتا ہوں کہ میری قوت خرید ایک گاڑی کی ہے. اب میری قوت خرید ایک گاڑی کی ہے اور میرے کراؤڈ کی قوت خرید جو ہے وہ جہاز خریدنے کی ہے, تو پھر میں وہاں پہ بزنس کرنا بہت مشکل ہوگا. پھر مجھے لارج انویسٹمنٹس چاہیے, لارج رسک لینے پڑیں گے اور ان میں اپنا ایک پورٹ فولیو بنانا پڑے گا. کیا وہ میرے سے لوگ لیں چیز یا نہ لیں. یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, مگر اگر آپ کراؤڈ سے اپنے باہر نکلتے ہو تو کوشش کرو کہ منیمم انویسٹمنٹ پہ کام کرو. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے ایگزٹ بہت آسان ہے, اور بہت سارے اور فائدے ہیں. مگر اپنے بزنس کو اس طریقے سے دیکھو کہ آپ نے اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے, اور آپ نے اس میں سے اگر نقصان ہوتا ہے آپ نے اس میں سے باہر نکلنا ہے. دیٹ شوڈنٹ بی اونلی سورس آف یور انکم. چلیں, بائنگ پاور آف بائر, میں نے جیسے کہا کہ آپ کی بائنگ پاور, مگر اس سے زیادہ کسٹمر کی بائنگ پاور. بائر وہ بندہ جو خرید رہا آپ سے, اور سیلر آپ جو کہ بیچ رہے. اب آپ کی بائنگ پاور زیادہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کراؤڈ میں ہو اس کی بائنگ پاور زیادہ ہے, اور اگر آپ تھوڑا بیچ رہے ہو تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی بائنگ پاور تھوڑی ہو. تو آپ نے ایک بڑے اپنے بائنگ پاور کو دیکھ کے کام کرنا ہے, کسٹمر کی بائنگ پاور پہ نہیں جانا.
اس لیے کیونکہ وجہ یہ آپ کا دوست تو شاید ہو سکتا ہے 10 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہو، مگر آپ نے اپنا دیکھنا ہے، آپ نے اپنا سسٹم دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے بزنس کو ڈیل کرنا ہے۔ میری پریفرنس یہ ہوگی کہ لوگوں کے کہے پہ آپ کوئی بھی بزنس نہ کریں، آپ پہلے خود اسٹڈی کریں، خود انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسروں کے کہے پہ بزنس کریں گے تو شاید پروفٹ میں تو وہ کہے کہ یار دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا پروفٹ ہوگا، جب لاس ہوگا تو وہ سمپلی یہ کہہ کے جان چھڑا دے گا کہ یار میں نے اس طرح سے نہیں تمہیں کہا تھا۔ اس میں بھی رسک فیکٹر ہے۔ اب بائنگ پاور میں رسک فیکٹر تب آتا ہے جب آپ جس کو ہم ڈم بائنگ کہتے ہیں یا بے وقوفانہ، سوری میرا اڑ گیا زبان، بے وقوفانہ بائنگ کرتے ہیں۔ بے وقوفانہ بائنگ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز خرید لی جو آپ کو لگا بڑی اچھی تھی مگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر آپ نے خرید لی کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا وہ بک جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ نے پروڈکٹ کو بڑا دیکھ بھال کے خریدنا ہے کہ یہ آپ نے بیچنا ہے، اور جس کو آپ نے بیچنا ہے اس سے آپ نے اپنا رشتہ بنانا ہے، اور رشتے بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، بگاڑنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو رسک ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اچھا جی، بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں، طارق بن زیاد کی مثالیں دیتے ہیں اور مطلب ہیروز کی اگزامپل دیتے ہیں۔ بزنس میں میرے خیال میں یہ اگزامپلس زیادہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنا ایگزٹ پلان دماغ میں رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈیو ٹو اینی ریزن آپ کو بزنس سے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے، یو مسٹ تھنک آف اے وے کہ آپ اسموتھلی ایگزٹ کریں، اور اگر آپ نے بہت زیادہ پیسہ انوالو کر دیا تو ایگزٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ڈیو ٹو اینی ریزن، اور پاکستان جیسی انسرٹن انوائرمنٹ میں تو ویسے ہی آپ کو لو رسک بزنس کرنا چاہیے، ہائی رسک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کا ایگزٹ پلان پہلے سے تیار ہو، آپ نے 50,000 کا کاروبار کیا تھا، آپ کی 1,00,000 روپے سیلری تھی، آپ نے کہا یار چلو کوئی نہیں ایکسٹرا، تو یار نہیں ہوا، خیر ہے چھوڑو بند کرو، کوئی اور پروڈکٹ میں دیکھتے ہیں، کوئی اور پروڈکٹ دیکھتے ہیں اور کوئی اور کام دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کام سے ایگزٹ کر سکیں۔ آپ نے اگر 40,00,000 روپیہ لگایا ہوا تھا، ٹوٹل آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، اب آپ اس 40,00,000 کو ڈیکتے رہو گے، آپ کو ریکور کرنے میں 3 سال لگ جائیں گے، تو نہیں ایسا کام نہیں کرنا، یا شاید 4 سال لگ جائیں، تو ایسا کام نہیں کرنا جس میں ہائی رسک، لو رسک پہ کریں، ریلیکس ہو کے کریں اور اپنے ٹائم پہ کریں۔ اچھا جی، اب لو انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لو انویسٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہو جائے تو آپ کام بند کرتے ہیں، اگلا کام کھول لیتے ہیں، مگر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کا بزنس چل پڑا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، جتنے آپ پروڈکٹ لائے تھے جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی اٹھا لو پروڈکٹ، وہ بھائی میرے سارے بک گئے ہیں، دوبارہ اٹھا لو۔ اب جب آپ اٹھانے گئے ہو تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، تو آپ نے بزنس سٹارٹ اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی ایگزٹ ہو اور آپ کو الگ انویسٹمنٹ بھی ملے تاکہ آپ نیکسٹ بزنس کی یا نیکسٹ لاٹ اٹھا سکیں۔ تو کانسٹنٹ انویسٹمنٹ چاہیے۔ پریفرڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ بزنس کرنے سے پہلے سپلائر سے بات کریں اور دیکھیں کتنے سپلائر ہیں اس پروڈکٹ کے۔ اگر اس پروڈکٹ کا صرف ایک ہی سپلائر ہے تو پھر کمپلیکیشنز بڑھ جائیں گی۔ وجہ یہ ہے پاکستان ہے، وہ بیمار ہو جائے، وہ کاروبار چھوڑ دے، اس کا کوئی مسئلہ پڑ جائے، آپ پیچھے لٹک گئے، آپ دیکھ رہے ہو، انتظار کر رہے ہو وہ کب سپلائی لائے گا اور کب۔ میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ بزنس میں ملٹیپل سپلائرز رکھیں گے، بزنس اسموتھ ہوگا، ایزی ٹرانزیکشنز ہوگی، آپ کے لیے پروفٹ مارجن جنریٹ کرنا ایزی ہوگا۔ انویسٹمنٹ اپنی کانسٹنٹ رکھیں، سپلائر اپنا ملٹیپل رکھیں، لاسز کے چانسز کم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے او ہو ایک بندے نے نہیں دی، 10-15 لوگ بیچ رہے ہیں، دوسرے بندے سے لے لو، تیسرے بندے سے لے لو۔ پروڈکٹ سوچنا آپ کا کام ہے، پروڈکٹ میں نہیں بتاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروڈکٹ کی مارکیٹ میں اگر بتاتا ہوں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس پروڈکٹ میں آپ کو لاس ہو سکتا ہے آپ کی اس پروڈکٹ میں اسٹڈی نہ ہو سکتا ہے اس پروڈکٹ میں آپ کی مارکیٹ ریسرچ ہے۔ ہر چیز مارکیٹ ریسرچ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، آپ نے کتنا گھومے ہو اور کتنا ڈھونڈنے کی اس پروڈکٹ کو کوشش کی ہے میرے سے سستا یا آپ پہ۔ تو میرے خیال میں ملٹیپل سپلائرز آپ کو بچا سکتے ہیں میجر لاسز سے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم پروڈکٹ پہ۔
ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट खरीदो گے یا بیچو گے اس کے بارے میں نالج گین کرنا, اور جتنی زیادہ نالج ہوگی اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ہوگا. پروفٹ کیسے ہوگا؟ صرف لوگ آپ سے خریدیں گے نہیں, کراس کوشچننگ آپ ایزیلی سروائیو کر سکو گے. یار اگر یہ ہو جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے سر, یہ مسئلے کا حل ہے. یہ ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے یار, یہ مسئلے کا حل ہے. سیم ایگزامپل یہ آپ نے ایک موبائل بیچنا ہے. اب آپ نے وہ موبائل یوز کیا ہے ایک عرصہ, مطلب آپ نے 4-5 مہینے لگائے ہیں. اب آپ کو اس موبائل کے بارے میں ساری ڈیٹیل پتہ ہے. اب تو کو زیادہ تر اینڈرائڈ موبائل میں سملر فنکشنز آتے ہیں, مگر پہلے زمانے میں تھوڑا سا ہر موبائل کے فنکشنز ویری کرتے تھے. پر اینی ویز آپ کی زیادہ گرپ ہوگی موبائل پہ, تو نالج آف پروڈکٹ بڑھے گا تو آپ کسٹمر کو گائڈ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اور کسٹمر کو لاس بھی نہیں ہوگا. چانسز کسٹمر کے لاس کے جب کم ہوں گے تو آپ کے بھی لاس کے کم ہوں گے. دوسری چیز ہوتا ہے سیلنگ پرائس. اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے, مشکل سوال ہے کہ میں کتنی پرائس رکھوں. آپ نے پرائس اپنے حساب سے نہیں رکھنی, یا اپنی پسند کے حساب سے نہیں رکھنی, یا آپ نے وہ پرائس نہیں رکھنی جو آپ کو لگتا ہے صحیح ہے, پریفرڈ ہے. آپ مارکیٹ پرائس رکھو, جو مارکیٹ میں عام طور پہ لوگ دے رہے ہیں. لوگ زیادہ بھی دے رہے ہوں گے, لوگ کم بھی دے رہے ہوں گے. اگر آپ کی مارکیٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے تو ایک ایسا پروفٹ رکھو جو جائز ہو, جو آپ کو تھوڑا بہت فائدہ دے مگر آپ کو نقصان نہ ہو, مگر آپ بہت زیادہ اوورلی چارج نہ کرو, انلیس اور انٹل آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی نہیں ہے, یا لوگ پیپل آر ناٹ ولنگ, یا پیپل آر ولنگ ٹو بائی فار اینی پرائز. ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مجھے کلاس میں تھا تو ادھر ایک لڑکی نے پوچھا کہ جے ڈاٹ پہ جو نیکلس آتا ہے وہ نیکلس میں اس سے 1/3 پرائز پہ خرید سکتی ہوں, تو وائی جے ڈاٹ از چارجنگ ٹو مچ. تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ٹیچر نے دیا, دیٹ از جے ڈاٹ, یہ اس کی چوائس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صرف جے ڈاٹ کا لوگو ایک چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, برانڈ ویلیو. تو برانڈ ویلیو کے حساب سے آپ اپنی پرائس رکھیں, شروع میں کم بھی رکھیں, کوئی بات نہیں. اگر پروفٹ آ رہا ہے, سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. آپ تھوڑا سا سلو چلیں, اسٹڈی چلیں, کانسٹنٹ رہیں, محنت کرتے رہیں, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں. یوز آف دا پروڈکٹ. اب جیسا کہ میں نے کہا, نالج آف دا پروڈکٹ اور یوز آف دا پروڈکٹ ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے, مگر یوز آف دا پروڈکٹ میں ڈفرینس یہ ہے کہ یوز آپ نے کتنا ہارش کیا. ایگزامپل, میں نے ایک گھڑی لی اور گھڑی پہ اس نے کہا یہ جی واٹر پروف ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, واٹر پروف گھڑی آئی. میں نے چپ کر کے گیا, سوئمنگ پول میں نہایا, باہر آیا, دیکھا گھڑی بند ہو گئی. میں نے کہا یہ کس قسم کی واٹر پروف ہے؟ اس نے کہا جی یہ گھڑی واٹر پروف ہے کہ آپ نہائیں دھوئیں, مطلب شاور لے لیں, بالٹی سے پانی ڈال لیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا, مگر یہ اگر آپ کو کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ سوئمنگ میں گئے ہیں, ڈیپ ڈائیونگ میں گئے ہیں, تو سر یہ نہیں چلتی. میں نے کہا یار یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو میری گھڑی, مگر لرن کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوز آف پروڈکٹ, آپ نے کتنی ہارش انوائرمنٹ میں اور اس کو کیسے یوز کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پروڈکٹ کے بارے میں جتنا زیادہ آپ کو پتہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اور جتنا زیادہ یوز کیا ہوگا اتنی زیادہ آپ کو اس کے ڈرا بیکس بھی پتہ ہوں گے. نالج آف پروڈکٹ اور یوز آف پروڈکٹ میں بہت فرق ہے. آپ کو شاید آپ نے زندگی میں بھی کبھی وہ پروڈکٹ استعمال نہ کیا, مگر آپ کی نالج بیس اس پروڈکٹ میں بہت اچھی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوز پروڈکٹ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, خاص طور پہ جب آپ نے اسٹارٹ اپ لیا. اگر تو آپ پرانے بزنس مین ہیں اور آپ کو پتہ ہی یوز, تو زیادہ تر یوزرس کو پتہ ہی ہوتا ہے, جنہوں نے پرانی موٹریں بنائی ہیں یا جو پرانے الیکٹرانک سے سامانوں میں ڈیل کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کس طرح ٹھیک ہوگا اور کیا مسئلے کا حل ہے. تو یہ چیز ہے, آپ ان چیزوں پہ ضرور غور کریں. اس کے بعد یونیک سیلنگ پوائنٹ, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگ بہت زیادہ غور نہیں کرتے. یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا پوائنٹ جس پہ آپ سیل کرتے ہو اور آپ کی وہ صرف آپ کر سکتے. میرا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کیونکہ اکیلا ہوں اور مطلب میرے شاپ نہیں ہے, کوئی بزنس اس طرح سے
کوئی سیکیورڈ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو میرا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ میری جو کاسٹ ہے وہ منیمم ہے, تو مجھے بجلی کا خرچہ باقی چیزوں کا خرچہ نہیں پڑتا. آلدو میں سیل کم کر رہا ہوں, آلدو میری مارکیٹ ویلیو اس طرح نہیں ہے, مگر جب میری مارکیٹ ویلیو بن جائے گی تو پیپل ول کم ٹو می فار بائنگ. تو گھر بیٹھے بیٹھے میں پیسے کما لوں گا. آبویسلی اس کے لیے مجھے ورکنگ کرنی پڑے گی, ادھر ادھر جانا پڑے گا, گھومنا پڑے گا, کسٹمرس کو دینی پڑیں گی چیزیں, مگر دیٹ از مائی یونیک پوائنٹ. ہر بندے کا یونیک پوائنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر اپنا یونیک پوائنٹ ڈھونڈنا ہے, اور وہ بزنس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, دیٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ایک کمپنی کا یونیک پوائنٹ دوسری کمپنی سے الگ ہو سکتا ہے. وہ بڑی سے بڑی کمپنی ہو, ایگزامپل جو ایپل کی کمپنی ہے وہ سیمسنگ سے اسکرین لیتی ہے, تو سیمسنگ کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ از دیئر اسکرین. یہ بڑی کمپنی کی بات ہے. اسمال اسکیل میں نے آپ کو بتایا جیسے شاپ ہے, میری شاپ نہیں ہے, یٹ آئی وڈ بی سیلنگ اسٹاف, آئی وڈ بی سیلنگ تھنگس, سیلنگ گڈس. تو میں کہوں کہ میرا یونیک پوائنٹ یہ ہے. آپ نے اپنا یونیک سیلنگ پوائنٹ ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور آپ نے اگر آپ کو لگے کہ دوسرے کو بتانا چاہیے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں پروڈکٹ سملیرٹی. اب آپ نے ایک کام شروع کیا, پھر میں وہی ایگزامپل لوں گا, بہت زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ لاسز بھی اٹھاتے ہیں. آپ کپڑے کے کام سے دھاگے میں تو آ سکتے ہو, مگر کپڑے کے کام سے آپ فریج بنانے والے, اے سی بنانے والے, اور پھر اس اے سی بنانے والے سے گاڑی بنانے والے, گاڑی ٹھیک کرنے والے, گاڑی کی مینوفیکچرنگ اور بائک کی مینوفیکچرنگ میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ پروڈکٹ سملیرٹی. کیٹیگری ایک ہو سکتی ہے, بالکل کیٹیگری ایک ہو سکتی ہے. مطلب آپ گاڑی بنا رہے تھے, اب آپ جیپس بنا رہے ہو, دیٹ از ریزنیبل کیونکہ انجن ورکنگ سیم ہے. مگر اگر آپ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈومین میں جاؤ گے تو پھر پروڈکٹ بار بار چینج کرنا بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ پروڈکٹ پہ ورکنگ کرو, فوکس کرو, ڈھونڈو, اس کے بارے میں جانو, انفارمیشن کلیکٹ کرو, اور اس پہ پھر دیکھو کیا کر سکتے ہو. تو پروڈکٹ سملیرٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ سملیرٹی پہ نہیں جاتے اور کمپلیٹلی تھوڑے عرصے بعد تھک گئے ہیں. اب یار ہن فروٹ لا لو, ہن کپڑا لا لو, ہن یار کھلونے لا لو, ہن بچوں کے کپڑے لا لو, وہ نہیں چلیا تو وہ کر لو. نہیں, یہ غلط پالیسی ہے. آپ کو سنگل ٹریک مائنڈ ہو کے سملر پروڈکٹس میں ڈیل کرنا ہے اور سنگل لائن میں ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ پروفٹ کما سکیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم لوگ کوالٹی. اب کوالٹی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو کیسے نہیں بکتا. بالکل نہیں بکتا. پروڈکٹ کی پرائس بہت ہائی ہو تو نہیں بکتا. کیوں نہیں بکتا؟ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اگر اس کانسیپٹ پہ میں چلوں تو پھر آئی فون کو تو بکنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آئی فون کے مقابلے کا فون شاید اس سے سستا ہو, یا سیمسنگ کے مقابلے کا فون شاید اس سے سستا ہو. مطلب اور کمپنی میں کیوں موبائل میں وہ فیچر دیکھوں یا باقی موبائل. تو برانڈ ویلیو کریٹ ہوتی ہے. جتنی زیادہ آپ کی برانڈ ویلیو ہوگی, کوالٹی میٹر کرتی ہے ایک حد تک, مگر کوالٹی سے زیادہ برانڈ آپ کا زیادہ ویلیو کرتا ہے. تو اپنے برانڈ پہ فوکس کریں, اپنے ایک جانرا بنائیں, ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ بنائیں, اپنا سیلنگ پوائنٹ دیکھیں آپ کیا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے, کیونکہ کئی لوگ ہیں جو دکانوں میں سیل کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایسا پیٹرن لے کر آنا ہے جو کہ دوسروں سے مختلف ہے. جب آپ دوسروں سے مختلف پیٹرن لے کر آئیں گے آپ دوسروں سے زیادہ پروفٹ کمائیں گے. سمپل از دیٹ. تو ضرور ان چیزوں پہ غور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہے جس کو میں بدل سکتا ہوں, اور کیا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ٹاپک جو کہ ڈسکس ہونا چاہیے بزنس ریلیٹڈ, تاکہ میں آپ لوگوں کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکوں. پھر آ جاتے ہیں جی جاب ورسز بزنس. اب یہ بہت زیادہ ڈبیٹ میں نے کرتا رہا ہوں, بہت عرصے سے کر رہا ہوں کہ یار کاروبار ہونا چاہیے, جاب نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, آپ اگر کھانے کے بغیر رہ سکتے ہو تو اٹس ون آف دا گریٹسٹ تھنگس, کیونکہ بزنس میں جو پروفٹ ہے وہ زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے بڑا لیٹ ہے. فوری بزنس میں پروفٹ نہیں آتا.
اگر آپ کہو کہ میں فورن بزنس میں پروفٹ، یار میں نے آج کاروبار کھولا ہے، کل میری گاڑی نہیں، کل میری گاڑی نکل آئے گی، ایسا نہیں ہوتا. سیم گوز ود دا جاب. جاب میں بھی آپ کی پے بڑھتی ہے، پروگرس سلو ہوتی ہے مگر پے بڑھتی ہے. آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ہوگی اور دونوں چیزوں کے بیچ میں بیلنس کریٹ کرنا ہوگا. آپ کاروبار کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کی پے گزارا آگے جا کے مشکل ہو جائے گا. سو یہ چیزیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں جاب ورسز بزنس. وائی جاب از امپورٹنٹ؟ آبویسلی ٹو گیٹ منی. آپ کے پاس ایک سیکیورڈ انکم ہونی چاہیے. سیکیورڈ انکم آپ کے گھر کو چلاتی ہے اور بہت ضروری ہے. سیکیورڈ انکم لوگوں کو بہت زیادہ ضروری نہیں لگتی، ان لوگوں کو غلط لگتا ہے. ان لوگوں کو کہیں جی آپ نے کاروبار کرنا ہے، بسم اللہ آپ لوگ ضرور کاروبار کریں، میں نے جاب کرنی ہے اور جب مجھے لگے گا کاروبار کرنا چاہیے آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جاب چھوڑ کے بزنس کریں گے اور بہت دیکھ بھال کے کریں گے. آپ کی اگر 4 چیزیں بک گئیں اور آپ نے لوڈیاں ڈال کے جاب چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر وہ 8 چیزیں جو ہے وہ 8 مہینے بعد جا کے بکی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری پروسائز اینڈ ڈو تھنگس دا رائٹ وے. صحیح راستے پہ چل رہا ہے. اب دوسرا بڑا پرابلم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، یار میں تو نوکری کرتا ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو پاکستان میں زیادہ تر جو نوکریاں ہیں وہ 8 سے 9 گھنٹے کی ہیں. تو دن میں نے جہاں تک سنا تھا یا جہاں تک دیکھا تھا وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ان میں سے اگر آپ 8 یا 9 گھنٹے نوکری کو دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس 8 گھنٹوں کے 3 حصے ہوتے ہیں. اگر ایک 8 گھنٹے آپ نے دے دیے ہیں تو پیچھے آپ کے 16 گھنٹے ہیں، اور اگر آپ نے 9 گھنٹے کی جاب کی ہے تو آپ کے پاس 15 گھنٹے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد یا 8 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد باقی ٹائم آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ مطلب بیگم کھانا شانا لا دیتی ہے، مطلب آپ کو کوکنگ کا پرابلم نہیں ہے، دین دا کوشچن رائزز کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. مجھے یہ کام میرے لیے تھوڑا سا زیادہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آئی ہیو ٹو کوک مائی اون فوڈ، تو مجھے ٹائم ذرا زیادہ لگتا ہے. تو بٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ، اور میں اپنی جاب اور اپنا بزنس دونوں اکٹھے کرنا چاہ رہا ہوں اور آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ. تو آپ بھی ضرور اس آپشن پہ غور کریں. پھر آتا ہے کہ خالی جاب کریں یا خالی بزنس کریں. دیکھیں بھائی بات سیدھی سی ہے، اگر آپ کے منتھلی ایکسپنسز خالی بزنس سے میٹ ہو رہے ہیں تو پھر خالی بزنس کریں. اگر نہیں ہو رہے اور آپ نے دنیا میں امپروو کرنا ہے تو پھر بھائی آپ کو جاب بھی کرنی پڑے گی اور بزنس بھی کرنا پڑے گا. میرے خیال میں جاب کوئٹ کرنا از ون آف دا ڈم تھنگ یا بےوقانہ حرکت ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں گے میں بزنس کروں گا. آپ ویٹ کریں، آرام سے سوچیں، ڈیسائیڈ کریں، دیکھیں، غور کریں، پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز بہتر ہے. میرے خیال میں جاب تب تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کا ویل سیٹلڈ بزنس نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے جاب کرانے کی اسٹور کھولا ہوا ہے، آپ کو کرانے سے پیسے نہیں آ رہے اور 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں. اب ایک بندہ کرانے اسٹور پہ بیٹھ رہا ہے، وہ مہینے کے 1000 روپیہ لا رہا ہے، تو دیٹ میکس اے منتھلی آف 30,000. کیا 30,000 میں پاکستان جیسے ملک میں آج کل کے دور میں گھر چلتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اور 4 یا 5 لوگوں کا تو ویسے ہی نہیں چلتا، ایک بندے کا تو شاید کچھ نہ کچھ کر کے وہ چلا لے گا گھر اپنا. تو اگر اس کی جگہ پہ میں مثال دوں کہ ایک بھائی جاب کر رہا ہے 9 گھنٹے کی اور دوسرا بھائی جاب کر رہا ہے 9 گھنٹے کی، اور دونوں مختلف جگہ پہ جاب کر رہے ہیں اور ان کے مختلف ٹائمنگ ہے. کال سینٹرز میں زیادہ تر آج کل رات کی ٹائمنگ کھلی ہوتی ہے، جو باقی انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں دن کی نوکری دن کے ٹائم کھلا ہوتا ہے. تو اب آپ نے ایک بھائی ہے جو صبح کے ٹائم کرتا ہے 9 سے 5، اب وہ 5 سے 6 7 8 9 10 11 12 1 بجے تک بیٹھے، 2 بجے تک بیٹھے، 2 بجے کے بعد ایک دوسرا بھائی آ جائے جو کام کو دیکھے، پھر تیسرا بھائی آ جائے. اس طرح بزنس گرو کرتا ہے. اور جاب کے بعد وہ ڈفرینٹ ٹائم سیٹلنگ ٹائم دیں تاکہ وہ بزنس کو اسٹیبلش کر سکیں. میک شیور کہ آپ لوگ پلیز، ریکویسٹ ہے میری ہمبل، کہ آپ لوگ میرے کہنے پہ یا کسی بھی کہنے پہ جاب اپنی نہ ریزائن کریں. یہ نہ کہیں کہ ڈیو کر جا یا گھر جا، اس طرح کی جو نارملی ہماری باتیں ہوتی ہیں آبویسلی سوشل سرکلز میں، وہ گھر نہیں جایا جاتا، بلیو می.
اور لوگوں نے اپنی رشتے توڑوائے ہیں، بہت زیادہ نقصان کروایا ہے صرف اس چیز پہ کہ لوگوں نے دونوں چیزیں اکٹھی مینیج نہیں کی۔ آپ اگر جاب میں فزیبل ہیں اور خوش ہیں اور یو ڈونٹ وانٹ گرو، میری پریفرنس ہوگی کہ آپ جاب کرتے رہیں، بزنس نہ کریں۔ بزنس ریکوائرز ہارڈ ورک اور بزنس ریکوائرز مور انرجی۔ آپ میں اگر انرجی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، ڈو اے جاب، دیٹس مور پریفرڈ۔ میں کوئی وہ بزنس گرو نہیں ہوں۔ کوئی سیکیور انویسٹمنٹس کر لیں، اگین دیٹ از یور چوائس، میرے خیال میں یہ بہتر ہے۔ لانگ ٹرم پلان، اچھا جی، اگر میں کہتا ہوں کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کا لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ 10 سال میں میری سکسیس ہوگی، تو 10 سال تک آپ رکے تو نہیں رہیں گے نا۔ تو شارٹ ٹرم کے لیے آپ بالکل جاب کریں، کہ آپ کو پروم کریں، جاب سے چیزیں لرن کرنے کی کوشش کریں، اپنے بزنس میں اپلائی کریں اور دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اب باری آتی ہے کہ کب جاب چھوڑی جائے۔ جب آپ کے منتھلی ایکسپینڈیچر جتنے آپ کے ریکوائرڈ ہیں وہ کمپلیٹ ہوں بائی دا بزنس، تب آپ جاب چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر لیٹ می ریمائنڈ یو دیٹ از ناٹ اے والیٹائل تھنگ۔ والیٹائل تھنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کبھی ہو گئے کبھی نہیں، ہر مہینے ہو رہے ہیں۔ پچھلے 4 یا 5 مہینوں سے میرے ایکسپنسز جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں جاب کر کے، بزنس کر کے، یا جاب کر کے تو ہو ہی رہے ہیں، بزنس کر کے۔ ناؤ آئی کین لیو دا بزنس، ناؤ اٹ از ویلڈ، اور یو تھنک کہ آپ کے فیوچر پلان میں ہے، تب بالکل آپ جاب چھوڑیں۔ مگر ادر دین دیٹ ڈو ناٹ ٹیک دا رسک۔ میں رسک ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں۔ طارق بن زیاد نہیں ہے ہم، اور مسلمانوں نے کوئی جگہ نہیں فتح کرنی۔ ہم نے بزنس کرنا ہے اور ہم نے انڈیویجول بیسس پہ زندگی گزارنی ہے۔ ہائی رسک جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت سمجھداروں والی زندگی نہیں ہوتی میرے خیال میں۔ آئیے، ایکسپیریمنٹ آن بزنس، یس یو کین ڈو ایکسپیریمنٹ آن بزنس۔ آپ اپنے کاروبار میں مختلف تجربے کر سکتے ہیں۔ یار یہ پروڈکٹ نہیں چلا، چینج کر دو۔ یار یہ طریقے سے نہیں بکری ہو رہی، تھوڑا سا چینج کر لو۔ یار موبائل اپلیکیشن ہم سروسز دے رہے ہیں، سروسز کا اچھا کاروبار جا رہا ہے، یار یہ بند کر دو۔ یار ہمارا پروڈکٹ نہیں اچھا بک رہا، یار اس کو بند کر دو، اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ تو آپ ضرور ایکسپیریمنٹس کریں اور دیکھیں جو سب سے زیادہ چیز بک رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کی کوشش کریں، جو کم سے کم بک رہی ہے یا جو جس میں لاس زیادہ ہو رہا ہے، جس میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، اس کو آپ کم کریں۔ ختم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، دیٹ از یور چوائس، بٹ ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ ضرور کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیں جی، آگے آتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ اور آخری ہمارا ہے ٹاپک، وہ ہے کسٹمر ریلیشن شپ۔ سب سے پہلے آپ کی ریپوٹیشن کیسی ہے مارکیٹ میں؟ سر جی میری مارکیٹ میں ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ آپ کی ریپوٹیشن پتہ چلتی ہے آپ کے مال اٹھانے سے۔ آیا آپ 10 لاکھ کا مال 2 دن میں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اگر جواب ہے نہیں تو پھر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جی آیا ہم لوگ پیسہ جتنا لگا رہے ہیں اس سے ڈبل کما رہے ہیں نہیں کما رہے؟ تو ریپوٹیشن تبھی بنتی ہے جب آپ پروڈکٹ زیادہ خریدتے ہو، اور پروڈکٹ تبھی آپ زیادہ خریدتے ہو جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں جدھر کوئی والی وارثی نہیں ہے، ادھر آپ کی مارکیٹ ریپوٹیشن لوگوں کی کمر ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، تو پھر ریپوٹیشن تو بہت بعد میں آتی ہے۔ تو ضرور سوچنے والی بات ہے کہ آپ اپنی ریپوٹیشن کتنی اچھی بناتے ہو اور کتنے ٹائم میں بناتے ہو۔ جتنی جلدی مارکیٹ میں ٹائم میں بناؤ گے اتنا زیادہ آپ فائدہ کماؤ گے اور اتنے زیادہ آپ ریلیکس ہو کے کام کرو گے۔ جتنا سلو پروگریس ہوگی اتنے زیادہ کاسٹ ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کو لاسز بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو میک شیور آپ ضرور اس چیز پہ غور کریں اور گائیڈ کریں۔ آپ کی ریپوٹیشن صرف مارکیٹ میں نہیں، آپ کی فیملی میں بھی ہوتی ہے، آپ کی بات کی ورتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بات کی ورتھ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضرور اس کی چیزوں پہ غور کریں اور اپنی ریپوٹیشن بنائیں کسٹمر کے ساتھ۔ پروڈکٹ ریپوٹیشن، اب آپ نے ایک ایسا پروڈکٹ لے لیا جس کی پروڈکٹ کی اپنی ریپوٹیشن کوئی نہیں ہے، پھر تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کا پروڈکٹ بکے گا ہی نہیں۔
جب یہ کہے گا نہیں تو پروفٹ ہی نہیں آئے گا، پروڈکٹ کی ریپوٹیشن شارٹ ہوئی ہوئی ہے، ان پروڈکٹس میں نہ ڈیل کریں جن کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے، ناٹ ریکمینڈیڈ ڈیو ٹو اینی ریزن، ان کو اوائڈ کریں پروڈکٹس کو۔ آفٹر سیل سروس، اب یہ بڑی مزے کی چیز ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں اس چیز پہ بہت کام ہوتا ہے، پاکستان میں اس طرح نہیں ہے، مگر میرے خیال میں پاکستان میں بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اگین باہر کے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں پہ، مگر پاکستان میں کرتے ہیں تو ہم نہیں اتنا کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اس پہ۔ تو آفٹر سیل سروس پہ آپ ضرور غور کریں، دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ آفٹر سیل سروس کے بارے میں بہت زیادہ نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے ڈیٹا، اور کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو آگے فردر لیکچرز میں ضرور آفٹر سیل سروس پہ اور یہ جو بیسک کروائے ہیں ٹاپک، ان کے اوپر ضرور ڈیٹیل میں فردر گائیڈ کروں گا۔ میں بھی ریسرچ کرتا ہوں، آپ بھی ریسرچ کریں اور دیکھیں ہم ان چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں جن کو بتا رہا ہوں وہ مجھے بتائیں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو اور میری فیلڈ بھی اس طرح کی ہے کہ جو کہ جتنی زیادہ نالج شیئر کی جائے، شاید ہو سکتا ہے ڈیٹا میرے پاس وہ نہ ہو جو آپ کے پاس ہو، تو میرے سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو، میرے سے کم ایکسپیرینس لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اس بارے میں دیکھیں، پڑھیں اور اسٹڈی کریں۔ بڑی آسان سی چیزیں، بہت بیسک چیزیں، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ایٹ لیسٹ آپ پڑھ تو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نہ کاروبار کرنا چاہتے ہو، آپ میں بچوں میں سے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہو، بیٹی کرنا چاہتی ہو، آپ ان کو ضرور یہ گائیڈ لائن دیں۔ یہ لیکچرز امپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کریں گے۔ کلیئر میسج فار دا پروڈکٹ۔ اب آپ نے کسٹمر ریلیشن شپ میں میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے کم ظرفی والا گول مول سا میسج دیا ہے اور آپ کلیئر کٹ نہیں ہیں، تو پھر آپ بھول جائیں کہ یو ول گو فار۔ میسج شوڈ بی کلیئر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا میسج کلیئر ہوگا اتنے پروفٹ چانسز، پروفٹ مارجنز اور چیزیں اور کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی۔ آپ نے جب فرسٹ پلیس پہ کیا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جب فرسٹ پلیس پہ نہیں کیا تو پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کا میسج اباؤٹ دا پروڈکٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے اور بہت پیسفل ہونا چاہیے تاکہ آپ بہتر لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ گڈ ول، آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس میں وقت لگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات آپ کی ٹاٹا یا امبانی بن جائیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ اور کوشش کریں اپنے بزنس کو ٹائم دیں، ڈیلی ٹائم دیں اور ڈیلی پروگریس دیکھیں۔ اگر آپ ڈیلی پروگریس نہیں دیکھتے تو پھر آپ کو نقصان زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اور جو کسٹمرز ناراض ہیں یا جن کو کوئی پرابلم ہوا ہے ان کو ریچ آؤٹ کریں۔ لوگ ہمارے پاکستان میں اتنے کنسیڈرڈ ہیں کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو تو وہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے پہ حکمران ایسے بیٹھے ہیں جن پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ ان کو ہم معاف کر کر کے یہاں تک لے آئے۔ تو آپ ضرور دیکھیں، ہمارے لوگ معاف کرنے والے ہیں، آپ کسٹمر کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹاپک کے اوپر ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جدھر ہمیں ہر چیز فار گرانٹیڈ مل جاتی ہے۔ وہ یار اس نے پیسے چھاٹتے، وہ یار اس نے فری دے دی چیز، ہم نے اسی سے لینی ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ادھار پہ چیزیں نہ لیں، اس کو پروفیشنلزم کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ یار میں تمہیں کیوں ادھار پہ نہیں دے سکتا، میرا بزنس اسٹارٹ اپ ہے، I have to earn from it. If I want to earn from it, the only way to earn from it is through our relationship. ہمارا ریلیشن شپ پروفیشنل ہے۔ کام کے بارے میں مذاق نہیں کروں گا، ویسے آپ جتنا مرضی کریں۔ تو یہ چیزیں تھی، یہ ٹاپک تھے۔ امید کرتا ہوں کہ I was helpful to you. تھینک یو فار یور ٹائم، اور آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اس ویڈیو میں بھی دیا ہوا ہے، میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی دوں گا۔ میرا نام عثمان چودھری ہے۔ پلیز میرے ساتھ اپنی ڈیٹیلز بزنس کی شیئر کریں،
I would be able to guide you better. I'm just here to help you out. Thank you. Take care. Bye bye.